بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین کی جرت اور گاندھی کی چاپلوسی۔ گاندھی جی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری کی خدمت میں آئے تو گاندھی جی نے کہا، مولانا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے، اس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ حضرت مونگیری علیہ رحمہ ان کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے اور جب گاندھی جی اپنی بات کہہ چکے تو حضرت نے پوچھا، مجھے تو آپ اسلام کی وہ بات بتائیں جو آپ کو پسند نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس کمزور پہلو سے آگاہ کیجیے جسے آپ نے اچھا نہیں سمجھا۔ گاندھی جی اس سوال کے لیے تیار نہ تھے، خود چونکے اور فوراً بولے، ایسا تو کوئی پہلو میری نظر میں نہیں آیا۔ اس پر حضرت مونگیری رحمہ اللہ نے بڑا جرأت مندانہ سوال کیا، تو پھر آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ گاندھی جی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مولانا خفا ہو گئے اور فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کہا غلط ہے، آپ ہمیں صرف پھنسانا چاہتے ہیں۔ صیاد بھی پرندوں کو پکڑنے کے لیے انہی کی بولیاں بولا کرتا ہے۔ اے امت مسلمہ، آج آپ کے پاس بھی جب کفر نافذ کرنے والے حکمران ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کی تعریفوں کے پل باندھیں تو ان سے پوچھیں کہ ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے دور کا وہ کون سا پہلو ہے جس سے انہیں مسئلہ ہے؟ اگر کسی بات سے مسئلہ نہیں تو اسلام کا نفاذ ویسے کیوں نہیں کرتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا؟ اور کیوں وہ اللہ کو اپنا معبود مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع اور شارح ماننے کے اقرار کرنے کے باوجود بھی سود نافذ کر کے ان سے برسر پیکار ہیں؟ کیوں وہ بے حیائی پھیلانے والی رقاصاؤں کی پذیرائی سرکاری سطح پر کرتے ہیں؟ کیوں ان کے حلقہ احباب میں واضح اسلام دشمنی رکھنے والے لوگ موجود ہیں؟ کیوں انہوں نے اللہ کے مطلق قانون ساز ہونے کے بعد بشر ہوتے ہوئے بھی قانون ساز بننے کی جرات کی؟ اور یہ آپ کے سوالات کا ہرگز کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ لا علم ہیں۔ اس سے جو یہ کرتے ہیں ان کے اسلام سے متعلق کلمات کی رسمی ادائیگی محض اپنی پذیرائی بڑھانے کی چال ہوتی ہے۔